بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ ڈریمر یوٹیوب چینل کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیے میں لے کے آیا ہوں پاکستان اسٹڈی سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز ہیں۔ اس کی کچھ میں نے وہ ایک الگ سا وہ پلے لسٹ بنایا ہے ہسٹری آف پاکستان کے نام سے اس چینل پر، اور اس میں صرف امپورٹنٹ ڈیٹس اور امپورٹنٹ جو ایونٹس ہیں وہ صرف کیے ہونے، کیونکہ ڈیٹ سے ریلیٹڈ بھی کافی سارے وہ ایم سی کیوز وغیرہ وہ آتے ہیں ہر ٹیسٹ میں، تو اس میں نے صرف وہ ڈیٹس دیے ہیں۔ تو اس کا جو لنک ہے، اس پلے لسٹ کا جو لنک ہے وہ بھی میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈالوں گا، اور اس پاک اسٹڈی کا جو ایم سی کیوز ہے اس میں مطلب جتنی بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہیں وہ میں کوشش کروں گا کہ چھوٹی چھوٹی ٹیوٹوریل بنا کے کہ وہ میں ڈسکس کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی کہ ایک ایم سی کیوز کے ساتھ ساتھ 4-5 ایم سی کیوز جہاں سے بھی وہ پوچھتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں یا انہوں نے پوچھا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے میں کور کروں گا۔ اب اس کا جو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا اس جال میں نہیں پڑنا ہے کہ 4 آپشن ہوتے ہیں اور اس میں سے میں نے آپشن پک کرنا ہوتا ہے، نہیں، ایک 1 سینٹنس کے فارم میں آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اس کو۔ اگر آپ اس طرح یاد کریں گے تو آپ کو یاد رہے گا اور آپ اس کو بڑے ٹھیک طریقے سے اٹیمپٹ کریں گے۔ تو آپ نے وہ 4 آپشن یاد نہیں رکھنے، آپ نے جو ہے نا وہ ایک ہی آپشن جو کریکٹ آپشن ہوتا ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہوتا ہے۔ تو چلو چلتے ہیں جی پاک اسٹڈی ایم سی کیوز کی جانب۔ تو سب سے جو پہلا ایم سی کیوز ہے کہ آفٹر ہاؤ مینی ایئرس پاکستان گاٹ اٹس فرسٹ کانسٹیٹیوشن، پاکستان نے پہلا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ کب پاکستان میں لایا تھا، کس نے لایا تھا اور کب لایا تھا، تو اس میں جو ہے نا وہ کب لایا تھا، آفٹر ہاؤ مینی ایئرس پاکستان گاٹ اٹس فرسٹ کانسٹیٹیوشن، تو یہ جی 9 سال بعد آیا تھا۔ پاکستان بنا تھا 1947 کو، اور جو پہلا آئین جو آیا تھا وہ 1956 کو۔ ایگزیکٹ ڈیٹ جو ہے یعنی کہ اس قسم کا بھی آتا ہے کہ ایگزیکٹ ڈیٹ کیا تھا تو وہ تھا 23 مارچ 1956 کو جو ہے نا وہ پہلا آئین انفورس ہوا تھا، وہ نافذ العمل تھا 23 مارچ 1956 کو۔ اس کے بعد کس قسم کی حکومت تھی اس کے مطابق، تو یہ جی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، یعنی کہ پارلیمانی نظام جو پرائم منسٹر کے ساتھ سارا پاور ہوتا ہے اس قسم کی وہ حکومت تھی اس طرح۔ اس کے بعد اس ٹائم پرائم منسٹر کون تھے، اس طرح بھی ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ مطلب ہو واز دی پرائم منسٹر ڈیورنگ دی انفورسمنٹ آف کانسٹیٹیوشن آف 1956، تو وہ تھی چودھری محمد علی۔ اور اس ٹائم جو نیم جو سجیسٹ کیا گیا تھا پاکستان کے لیے تو وہ تھا اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ تو یہ بھی زیادہ تر ایم سی کیوز میں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو ایٹا میں آئیمو کا جو ٹیسٹ ہوا تھا انٹیلیجنس اینڈ مانیٹرنگ آفیسر، شاید اس میں آیا تھا کہ کس کانسٹیٹیوشن میں فار دا فرسٹ ٹائم اسلامک ریپبلک کا نام جو ہے نا وہ انٹروڈیوس ہوا تھا پاکستان کے لیے، تو وہ تھا 1956، کیونکہ زیادہ تر بچوں نے وہ 1973 کلک کیا تھا، لیکن نہیں، وہ 1956 تھا۔ 1973 میں بھی ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، لیکن فرسٹ ٹائم جو انٹروڈیوس ہوا تھا وہ 1956 کے آئین میں یہ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان تھا۔ اب اس ٹائم ایج جو پرسکرائب کیا گیا تھا پریزیڈنٹ کے لیے وہ تھی 40 ایئر، یعنی 40 سال سے کم عمر کے شخص جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے جی۔ آفیشیل لینگویج کون سا تھا، تو آفیشیل لینگویج جو تھا وہ تھا اردو اور بنگالی، 2 آفیشیل لینگویج تھے، کیونکہ اس ٹائم پاکستان کے 2 ہی حصے تھے، ایک تھا ایسٹ پاکستان اور ایک تھا ویسٹ پاکستان۔ تو جو ایسٹ پاکستان تھا اس میں بنگالی جو ہے نا وہ آفیشیل لینگویج تھا، اور جو ویسٹ پاکستان تھا جو کہ آج کل بھی ہے اس میں جو ہے نا اردو آفیشیل لینگویج تھا۔ اور کس نے ایبروگیٹ کیا تھا، سکندر مرزا۔ یہ بڑے انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے کہ سکندر مرزا نے بنایا بھی تھا اور سکندر مرزا نے اس کے ایبروگیٹ بھی کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوسرا، یعنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے مطلب ایک ہی ایم سی کیوز سے 4-5 ایم سی کیوز اگر وہ اس اینگل سے پوچھتے ہیں، اس اینگل سے، ڈفرینٹ اینگل جس اینگل سے وہ پوچھتے ہیں وہ میں نے سارے اس کے مطابق جو ہے نا وہ میں نے کلیئر کیے ہیں۔ اچھا جی، تو چلتے ہیں جی۔ دوسرا ہے فرسٹ پریزیڈنٹ آف دی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی آف پاکستان، پاکستان کی جو قانون ساز اسمبلی کے پہلے صدر کون تھے، تو وہ تھی جی قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح، بالکل وہ تھے۔ اور پاکستان کے پہلے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے، تو وہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح تھے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے قانون ساز اسمبلی کے پہلے صدر بھی قائد اعظم تھے، اور پہلے گورنر جنرل بھی قائد اعظم محمد علی جناح تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح گورنر جنرل کی بات کی جائے تو اس میں اس طرح بھی آتا ہے کہ دوسرے گورنر جنرل کون تھے، تو وہ تھے خواجہ نظام الدین، خواجہ نظام الدین دوسرے گورنر جنرل تھے۔
اس طرح تیسرے گورنر جنرل جو تھے وہ تھے غلام محمد. ٹھیک ہے جی. چوتھے اور آخری گورنر جنرل, اس ٹائم گورنر جنرل کا عہدہ تھا, لیکن چوتھے اور آخری گورنر جنرل جو تھے وہ سکندر مرزا تھے. ٹھیک ہے جی. سکندر مرزا صاحب نے وہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا, تو گورنر جنرل کا عہدہ ختم ہو گیا اور وہ پہلے پریزیڈنٹ بن گئے. سو فرسٹ پریزیڈنٹ آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان وہ سکندر مرزا بن گئے. تو سکندر مرزا آخری اور چوتھے گورنر جنرل بھی تھے اور پاکستان کی اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ بھی تھے, یعنی کہ 4 گورنر جنرل رہ چکے ہیں. پہلے قائد اعظم محمد علی جناح تھے, دوسرے تھے خواجہ نظام الدین, تیسرے تھے غلام محمد, اور چوتھے اور آخری تھے سکندر مرزا. اور پہلے جو پریزیڈنٹ تھے, کیونکہ 1956 کے ان کے بعد گورنر جنرل کا عہدہ ختم ہو گیا, تو اس کے بعد پریزیڈنٹ کا عہدہ گیا, تو پہلے جو پریزیڈنٹ تھے وہ بھی سکندر مرزا ہی تھے. ٹھیک ہے جی. اب وٹ ڈاکومنٹ از ڈرافٹڈ ٹو گیو پیس ٹو کانسٹیٹیوشن میکنگ, یعنی کہ کانسٹیٹیوشن کو بنانے کے لیے, پیس دینے کے لیے, تھوڑا سا اسپیڈ اپ کرنے کے لیے کون سا ڈاکومنٹ ڈرافٹ کیا جاتا ہے, تو اس کا نام ہوتا ہے آبجیکٹیو ریزولوشن. ٹھیک ہے جی. آبجیکٹیو ریزولوشن از ڈرافٹڈ ٹو گیو پیس ٹو کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس. اب یہ کب پاس ہوا تھا؟ یہ 12 مارچ 1949 کو پاس ہوا تھا, یعنی کہ اس میں سے اس قسم کے ایم سی کیوز بھی آتے ہیں کہ کب پاس ہوا تھا, تو وہ 12 مارچ 1949 کو پاس ہوا تھا. اس ٹائم پرائم منسٹر کون تھے؟ تو اس ٹائم جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان, اور لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے. ٹھیک ہے جی. اس ٹائم گورنر جنرل کون تھے؟ تو اس ٹائم جو گورنر جنرل تھے وہ خواجہ نظام الدین تھے. ٹھیک ہے جی. اس میں سے اس قسم کے پوائنٹس جو ہے نا, اس طرح اگر آپ تھیوری کی شکل میں اس طرح وہ پڑھیں گے, مطلب ساتھ ساتھ, تو آپ کو یاد رہے گا. اور اگر آپ اس ٹریپ میں پڑھیں گے کہ مطلب ایم سی کیوز 4 آپشن وہ والا, تو اس طرح وہ یاد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ ایک ون سینٹنس گو میں اس طرح ایک سینٹنس فارم میں پڑھیں گے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی. خواجہ نظام الدین. اب خواجہ نظام الدین کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. ہی واز دا سیکنڈ گورنر جنرل ایز ویل اینڈ سیکنڈ پرائم منسٹر آفٹر لیاقت علی خان. اس کے پاس وہ گورنر جنرل کا جو عہدہ تھا جب اس کی ڈیتھ ہو گئی لیاقت علی خان کی 1951 میں, 16 اکتوبر 1951 کو جب اس کی ڈیتھ ہو گئی, جب اس کو مطلب شہید کیا گیا راولپنڈی میں, تو اس کے بعد خواجہ نظام الدین جو تھے وہ دوسرے پرائم منسٹر بھی بن گئے. تو ہو واز دا سیکنڈ گورنر جنرل, تو وہ بھی خواجہ نظام الدین تھے. اور ہو واز دا سیکنڈ پرائم منسٹر, تو وہ اس نے پھر جب لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد اس نے وہ گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑا اور وہ پرائم منسٹر بھی بن گئے. تو اس طرح بھی ایم سی کیوز میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب لیاقت علی خان, جس کو 2 نام سے مطلب پکارا, قائد ملت بھی پکارا جاتا ہے اور شہید ملت, یعنی کہ قائد ملت اور شہید ملت کون تھے؟ تو وہ لیاقت علی خان تھے. واز assassinated on 16 اکتوبر 1951 in راولپنڈی. اس کی جو اسیسینیٹ کیا گیا, اس کو جو مارا گیا, تو وہ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں اس کو شہید کیا گیا. ٹھیک ہے جی. اب when first constitution was abrogated, اب پہلا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ کب ایبروگیٹ ہوا تھا؟ تو وہ 7 اکتوبر 1958 کو جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اب کس نے ایبروگیٹ کیا تھا؟ یہ بنایا بھی سکندر مرزا صاحب نے تھا, اور ایبروگیٹ بھی جو ہے نا وہ سکندر مرزا صاحب نے کیا. سو ایبروگیٹڈ بائی سکندر مرزا. اور اس کے بدلے میں جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے وہ ایوب خان آ گئے. سکندر مرزا نے اس کو منتخب کیا, ایوب خان صاحب کو, جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس نے بالکل 20 دن کے بعد ایوب خان نے وہ مارشل امپوز کیا 27 اکتوبر 1958 کو. 7 اکتوبر 1958 کو کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہوا, سکندر مرزا نے ایبروگیٹ کیا, اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جو تھے وہ ایوب خان تھے, اور اس نے پھر مارشل کو امپوز کیا 27 اکتوبر 1958, بالکل ایبروگیشن کے 20 دن بعد. ٹھیک ہے جی. when second constitution was enforced, second constitution کو کب نافذ کیا گیا؟ تو وہ تھا 8 جون 1962. ٹھیک ہے جی. 8 جون 1962 کو سیکنڈ کانسٹیٹیوشن, 8 جون 1962 کو سیکنڈ کانسٹیٹیوشن انفورس کیا گیا. اب اس سے ریلیٹڈ اس قسم کے ایم سی کیوز بھی آتے ہیں کہ مطلب سیکنڈ کانسٹیٹیوشن میں کون سا فارم آف گورنمنٹ ہے؟ تو وہ ہے پریزیڈینشل. 1956 کے آئین میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, اور 1962 کے آئین میں پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں جو نمبر آف آرٹیکلز ہے, اس میں 1956 کے آئین میں وہ 234 آرٹیکلز ہے, اور جو 1962 کی آئین ہے وہ ہے دوسری جو آئین ہے وہ اس میں 250 آرٹیکلز ہے اس میں. اور ایبروگیٹڈ بائی جنرل یحییٰ. یہ کس نے ایبروگیٹ کیا تھا؟ جنرل یحییٰ نے. کب ایبروگیٹ کیا تھا؟ 25 مارچ 1969 کو, 25 مارچ 1969, 25 مارچ 1969 کو ایبروگیٹ کیا
سیکنڈ کانسٹیٹیوشن کو کس نے ایبروگیٹ کیا؟ جنرل یحییٰ نے ایبروگیٹ کیا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں تک کافی ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جتنی مطلب جلدی ہو سکے میں دوسری بھی وہ لے کے آؤں. اور اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر میری سے بھی کوئی غلطی وغیرہ وہ ہوتی ہے تو بالکل میں مطلب ایک قسم کی پازیٹیو کرٹیسزم وہ میں برداشت کروں گا، کیونکہ انسان ہے، انسان سے پھر بھی غلطی ہوتی ہے. اور آپ لوگوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی کامیاب ہوں گے، اللہ آپ کو جاب ضرور دے گا، آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب مجھے دیجیے اجازت، اپنے دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھنا جی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ جی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جی.